بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء، چیئرمین این ڈی ایم اے جن انعام حیدر، این ڈی ایم اے کے انتہائی لائق اور فائق آفیسرس، فیڈرل سیکرٹریز، آرمی آفیسرس اور خواتین حضرات، السلام علیکم. آج مجھے اس جگہ پر حاضری دے کر بے حد خوشی ہو رہی ہے. اس لیے نہیں کہ میں نے پچھلے 16 ماہ کے دور میں کچھ گزارشات کی تھیں چیئرمین این ڈی ایم اے کو 2022 کے بدترین جو سیلاب آیا تھا پاکستان کی تاریخ میں، لیکن خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ چیئرمین این ڈی ایم اے نے اپنی متعلقہ منسٹری کے ساتھ مل کر اور تمام جو دوسرے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر جو موسمی تبدیلیوں کی نتیجے میں جو انتہائی خطرناک چیلنجز کا سامنا آئندہ آنے والے سالوں میں ہو سکتا ہے، اس کی تیاری کے لیے جو آپ نے یہ ہب بنایا ہے ٹو کلیکٹ انفارمیشن اور اس کو کولیٹ کر کے اس کی ایڈوانس وارننگ کا سسٹم بنایا ہے، اور صوبوں کے ساتھ جو آپ نے جو ایک انٹریکشن جو کیا ہے، میں اس کے لیے چیئرمین این ڈی ایم اے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک ورلڈ کلاس آپ نے ہب بنایا ہے. میں اپنے انتہائی محترم وزراء کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بات ہے 20 دسمبر 2022 جب سیلاب کا جو زور ٹوٹ چکا تھا اور کروڑوں لوگ اس وقت بھی پانی میں گھرے ہوئے تھے، لیکن ایک اجتماعی ایک جو ایفرٹ کی گئی وفاق اور صوبوں کے ساتھ مل کر، سندھ میں سب سے زیادہ تباہی آئی تھی، اس کے بعد کے پی میں، اور اس کے بعد پنجاب کے ڈیڑھ دو اضلاع میں. ان تمام ایفرٹس کا آپ کو اچھی طرح علم ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. صرف یہ ضرور کہوں گا کہ وفاق نے 100 ارب روپے اخراجات اٹھائے، صوبہ سندھ نے اپنے تائیں اربوں روپے خرچ کیے، صوبہ کے پی نے، اور درجہ بدرجہ باقی صوبوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا. اس کے بعد پوری دنیا سے اور دوست ممالک سے، برادر ممالک سے بڑی امداد آئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، جو کہ شاید اب تک نہیں بلکہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی نقصان پورا نہ ہو سکے گا. اور اس کے نتیجے میں ہم نے جنیوا میں ایک کانفرنس کی اور ہر فورم پر اس کے اوپر آواز اٹھائی. اس وقت کے منسٹر کلائمیٹ چینج محترمہ شہری رحمان صاحبہ تھیں، فارن منسٹر بلاول بھٹو صاحب تھے. انہوں نے دن رات محنت کی، کاوشیں کی، اور صوبوں کی اور وفاق کی یعنی مشترکہ کاوشوں سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے کروڑوں لوگ ان کو بحال کیا گیا. زراعت میں جو نقصان ہوا ان کو صوبوں نے بڑے اپنی جیب سے اخراجات برداشت کیے. تو اس طریقے سے وہ 2022 کا جو بدترین سیلاب تھا اس کو نپٹا گیا. یہ جو میٹنگ ہوئی میری، میں جس
یہ تفصیل اس لیے بتانی پڑی کہ جو میری میٹنگ ہوئی چیئرمین NDMA کے ساتھ، اس کے بعد اس کی تاریخ ہے 20/12/2022۔ میں 2-3 چیزیں خاص طور پر اپنے وزرائے کرام کی خدمت میں اور متعلقہ سیکرٹریز کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ خود نمائی کے لیے نہیں لیکن آئندہ کی رہنمائی کے لیے۔ میں نے جنرل صاحب کی خدمت میں گزارش کی، NDMA may keep its plan for construction of high-rise buildings for its office and allied support facilities in the second phase and for another time. And in the first phase, prioritize on capacity building of the organization, which should inter alia include procurement of latest technology, inputs from provinces. NDMA's short-term plan may include stock take of existing inventory and procurement of stocks for the future. NDMA's future plan may focus on recruitment of permanent human resource, matching the human resource availability in Pakistan and internationally. ہوتا یہ تھا کہ اس کانوینٹ پہ ڈیپوٹیشن پہ لوگ آ رہے ہیں، منسٹری آف انڈسٹری سے آ گئے، منسٹری آف فائنانس سے آ گئے، منسٹری آف کامرس سے آ گئے، 6 مہینے بیٹھے رہے، چائے پی اور واپس چلے گئے۔ تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ تو ایک ایسا ادارہ ہے جس کی اہمیت کو تمام اداروں پر فوقیت دینی چاہیے، ملنی چاہیے، نہ صرف فنڈز کے حوالے سے، نہ صرف ہیومن ریسورس کے حوالے سے، بلکہ کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے۔ پھر 17 فروری 2023 کو پھر میری میٹنگ ہوئی اور اس میں میں نے یہ گزارش کی جنرل صاحب کو کہ آپ کا جو یہ ہمارا جو منصوبہ ہے، it should create a digital hub of climate intelligence and multiple data streams, disaster management subject specialist, national think tank on disaster management۔ یہ وہ چیدہ فیصلے تھے جو میری 2022 کے سیلاب کے بعد ان سے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس خواب کو جس طرح انہوں نے ایک عملی شکل دی ہے، میں اپنے وزرائے کرام سے، سیکرٹری سے اور تمام یہاں پر موجود اپنے بھائیوں اور بہنوں کو گزارش کروں گا کہ اس شاندار اچیومنٹ کے لیے آپ تالیوں سے ان کی اور ان کی ٹیم کی بھرپور ستائش کریں۔ یہ ایک بہت میں نہیں سمجھتا کہ پورے پاکستان کے کسی بھی صوبے میں اس طرح کی کیپیسٹی جو ہے وہ بلڈ کی گئی ہے، اور یہ ایک ورلڈ کلاس یہ سسٹم بنایا گیا ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اربوں روپے جو ہائی رائز بلڈنگز پہ بنانے کا منصوبہ تھا اس کو ترک کر کے آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے، اور اس میں جو اداروں نے، ایجنسیز نے جو آپ کی مدد کی ہے، اور منسٹری نے اور یا منسٹریز نے، میں ان سب کا اس کے لیے، اس عظیم کام کے لیے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے واقعی وہ کر دکھایا جو کہ ایک میرا خواب تھا، اور میں یقین کریں کہ مجھے یہ بات کہتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی کہ آپ نے یقیناً آپ نے اس طرح کے موسمی حالات کے تغیر کے نتیجے میں جو خدا نخواستہ جو ایک فلڈز آ سکتے ہیں، ارتھ کویک یا دوسرے حوالوں سے، یہ جو آپ نے اس ہال میں ہیومن ریسورس کے حوالے سے بڑے قابل بچے اور بچیوں کو آپ نے انڈکٹ کیا ہے، یہ جو آپ نے انفارمیشن کے لیے دنیا کے ممالک سے جو آپ نے مدد دی ہے، اور IT اور AI کا جو آپ نے استعمال کیا ہے، یہ واقعی یہ ایک اٹ از ناٹ نارمل، اٹس ناٹ یوزول، اٹ از فار ابو نارمل اینڈ یوزول۔ اور اس کے لیے میں اپنے وزرائے کرام کی خدمت میں اور سیکرٹریز کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ وہ نمونہ ہے، اس لیے نہیں کہ یہ جنرل انعام حیدر نے یا ان کی ٹیم نے انجام دیا ہے، یہ واقعی یہ پاکستان کی ایک شاندار ٹیم نے انجام دیا ہے۔ اور میں آپ سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ لیٹ اس فالو دس
ایز اے رول ماڈل، تاکہ ہم اپنے اپنے شعبوں میں پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے اس 25 کروڑ عوام کے عظیم ملک کو عظیم تر بنا دیں۔ اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ اب آپ نے یہ ایک بہت جامع نظام، مربوط نظام آپ نے بنا لیا ہے۔ اس کے لیے اب آپ کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو بھی آپ کو اخراجات چاہیے، ہم اس کے لیے حاضر ہیں، اور جو آپ کا ہیومن ریسورس جو بھی آپ انڈکٹ کر رہے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ اس کوالٹی کی طرح وہ بھی ہائیسٹ کوالٹی کا ہیومن ریسورس ہے۔ میرٹ پر ان کی انڈکشن ہونی چاہیے۔ سفارش کوئی بھی ہو اس کو آپ نہ مانیں، میرٹ کو تسلیم کریں، تو انشاءاللہ اس کے بے پناہ اچھے نتائج اس کے نکلیں گے۔ اس کے لیے ان کی ٹریننگ کے لیے آپ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جو بہترین سینٹرز ہیں ان کو آپ سلیکٹ کریں، اور بیچز میں ان بچیوں کو ٹریننگ کے لیے باہر بھجوائیں۔ سارے اخراجات حکومت پاکستان برداشت کرے گی، اور بعض اگر برادر ممالک میں کوئی سینٹر ہیں تو وہاں سے بھی ان کی کنٹریبیوشن ہوگی، لیکن ہم اس کے اوپر تکیہ نہیں کر رہے۔ آپ اپنے جو ہمارے انتہائی محدود وسائل ہیں اس کے اوپر ہم رلائی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ دس از ناٹ این ایکسپینڈیچر، اٹ از این انویسٹمنٹ ٹو سیو آر فیوچر انویسٹمنٹس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو ہر طرح کی مدد جو ہے وہ اویلیبل ہوگی۔ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کا جو آپ نے نظام آپ نے ایز این انٹیگرل پارٹ کیا ہے، میں آپ کو اس کے لیے بہت تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں نے خود تمام وزارتوں کو یہ لکھ دیا ہے، ان کو یہ گزارشات کر دی ہیں کہ ہر جگہ وہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کا نظام اپنائیں، اور ان کو ایک ٹارگٹ بھی میں نے دیے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی ایکسٹینشن ان کو نہیں دی جائے گی۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے نظام بنایا ہے، کیونکہ چاروں صوبوں سے جو ان کے جو ایڈمنسٹریٹو اسٹاف آفیسرز تشریف فرما ہیں، اور گلگت بلتستان سے بھی اور آزاد کشمیر سے بھی یہاں پر موجود ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ ایک بڑا کلوز کوآرڈینیشن ان کے ساتھ رکھیں۔ ان کو آپ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اکٹھے انوائٹ کریں یا باری باری انوائٹ کریں۔ اکٹھے انوائٹ کریں گے تو زیادہ اچھی بات ہے، چاروں صوبوں سے جب اکٹھے انوائٹ کریں گے میں دوبارہ یہاں پر حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ اصل میں گراؤنڈ پر امپلیمنٹیشن اس کی صوبوں کے پی ڈی ایم ایز نے کرنی ہے، اور بعض صوبوں کے پی ڈی ایم ایز بہت اچھے ہیں، بڑی ان میں توانائی ہے، مگر بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے، فیڈرل لیول پر بھی اور صوبوں کے لیول پر بھی۔ اس کے لیے بھی آپ کی صوبوں کے ساتھ اور اے جے کے ساتھ اور گلگت بلتستان کے ساتھ جو زیادہ ولنریبل ایریاز ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک بڑا مربوط اور جامع کوآرڈینیشن آپ کی ہونی چاہیے، اور میں منسٹری جو کلائمیٹ چینج کے کوآرڈینیٹر کو گزارش کروں گا کہ اس میں آپ ایک پرویکٹیو رول ادا کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ پہلے ہی پوری طرح آپ اس میں حصہ لے رہی ہیں، لیکن اس میں مزید اگر آپ بہتری لے کے آئیں گے تو وہ ایک بہت ایک شاندار آپ کی منسٹری کی خدمت ہوگی۔ اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ اب آپ کو جو ایکوپمنٹ چاہیے وہ ایکوپمنٹ جس میں ڈپلیکیشن نہ ہو، اوور لیپنگ نہ ہو۔ اگر صوبوں کے پاس وہ ایکوپمنٹ ہے تو وہ آپ کو نہیں لینا چاہیے، آپ کے پاس جو ایکوپمنٹ ہے وہ صوبوں کو نہیں لینا چاہیے، تاکہ کم اخراجات سے میکسیمم اور یوزفل کیپیسٹی جو ہے اس کو ہم بلڈ کر سکیں۔ اس کے لیے آپ کو جو بھی فنڈ درکار ہیں اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ آپ صوبوں کے ساتھ ایک اچھی ایک میٹنگ کر لیں، اور کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے آپ اپنا ایک تعین کر لیں، تاکہ وہ کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ آپ کی ان ٹرمز آف ایکوپمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہیومن ریسورس آپ نے انڈکٹ کیا ہے، اس میں مزید آپ بڑھوتی لے کے آئیں گے، مزید اور یہاں پر بڑے بڑے قابل بچے اور بچی آئیں گے، اور آپ کی جو کنیکٹیوٹی ہے اکیڈیمیا کے ساتھ اور انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ وہ ایک بہت شاندار آپ کا ایک کنٹریبیوشن ہے، اس کو آپ اور آگے بڑھائیں۔ جو ایکوپمنٹ کی جو ہے جو آپ کی ریکوائرمنٹ پروکیورمنٹ، اس کے لیے آپ فوری تیاری کریں اور صوبوں کے ساتھ مل کر ایک پلان بنائیں، تاکہ صوبے اور وفاق مل کر اس بوجھ کو ڈسٹریبیوٹ کرے، تاکہ خدا نخواستہ جب بھی کوئی ایک چیلنج آتا ہے
تو وی آر ریڈی ٹو میٹ دیٹ چیلنج ود فلسٹ کیپیبلٹی اینڈ اسٹیٹ آف ریڈینس. میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو آپ نے یہاں پر آج یہ جو مجلس کا انعقاد کیا اور یہ جو آپ نے چاہے ایڈوانس وارننگ ہے 6 منتھلی 3 منتھلی اور ہر 2 ہفتے بعد، اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو ایک ٹیکنیک جو آپ نے پروکیور کی ہے، ٹیکنالوجی پروکیور کی ہے، ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور اب ہم کو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس سال انشاءاللہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم بہت بڑی ایک کوانٹم جمپ ہم لینے جا رہے ہیں. 50 ارب روپے ہم نے کرنٹ سائٹ پہ رکھا ہے اور ڈیولپمنٹ سائٹ پہ 80 ارب روپے. تو وہ جو ہم یہ جو 80 ارب رکھے مختص کیے گئے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ بجٹ ہے آئی ٹی کے مد میں. تو یہ صرف وہ بچوں کو، ہمارے اس قوم کے کروڑوں بچوں اور بچیوں کو جو ہم نے ہنر سکھانا ہے، ماڈرن تکنیک سکھانی ہے. ابھی ہم چین گئے تھے، ہواوے کے ساتھ ہم ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں. وہ 3 سال، وہ ہر سال 3 لاکھ بچیوں کو وہ ٹریننگ دیں گے. ان کے ساتھ ہم نے اور بھی ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں. تو یہ 80 ارب روپے کا جو بجٹ ہے اس میں آپ بھی وی ول الاؤ یو ٹو چپ ان، تاکہ آپ کی کیپیسٹی کو ہم پوری طرح اور آگے بڑھائیں اور صوبوں کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وسائل بڑے محدود وسائل ہمارے ہیں، ان میں 80 ارب روپے کا آئی ٹی کے لیے مختص کیا جانا یہ قوم کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کے لیے. ہم انشاءاللہ کروڑوں بچوں اور بچیوں کو نہ صرف ہم نے یہ ہنر سکھانا ہے بلکہ ان کو باوقار ان کو ہم نے جابس دلوانی ہے، ان کو ہم نے چھوٹے ہم نے انٹرپرینورز بنانا ہے. پھر وہ اپنی محنت سے بڑے انٹرپرینورز بن جائیں گے اور یہ قوم اس طرح آگے بڑھے گی. لیکن اس کے لیے یہ جو ہماری جو موسمی جو تبدیلیاں ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان ریڈ زون میں آ چکا ہے اور پہلے 10 ممالک میں اس خطرات میں شامل ہے. یہ ایک قدرتی ایک امر ہے، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی، ہمیں محنت کرنی ہے انشاءاللہ. اور آج کی اس آپ کی اچیومنٹ جو آپ نے یہاں پر ریفلیکٹ کی ہے، اس کے بعد مجھے کوئی شک نہیں کہ انڈر یور ایبل لیڈرشپ آئی تھنک این ڈی میں along with total coordination and cooperation with provincial PDMAs, this will be a safety wall for Pakistan and for the provinces, and inshallah we will march forward with unity of thought and action. God bless you. Pakistan Zindabad.